600 پروں والا ایک ہیبت ناک فرشتہ 1.25 لاکھ پیغمبروں تک پیغام پہنچا کر تمام نبیوں کا معلم اور مددگار بننے والے فرشتے جبرائیل کی تاریخ کیا ہے؟ جبرائیل معراج کی رات سدرۃ المنتہا تک جا کر کیوں رک گئے تھے؟ ہم اس ویڈیو میں فرشتہ جبرائیل کے ان حقائق کو پیش کریں گے جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کر دیں۔ بحیثیت مسلمان فرشتوں پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پر۔ اسلام میں فرشتے آسمانوں پر رہنے والی برگزیدہ اور بابرکت ایسی مخلوق ہیں جو خطا سے پاک اور معصوم ہیں۔ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے۔ اللہ نے ان کی تخلیق نور سے کی ہے اور وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف سے عائد مختلف ذمہ داریوں پر مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا انہی فرشتوں کے ذمے ہے۔ ان تمام فرشتوں میں 4 مشہور فرشتے ہیں جن کے نام حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان تمام فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار اور سب سے برتر ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے۔ جبرائیل کے معنی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ قرآن پاک میں 3 مقامات پر جبرائیل علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ بعض جگہوں پر انہیں روح القدس اور روح الامین بھی کہا گیا ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام عالم وجود میں آئے تو فوراً سجدے میں گر پڑے اور یہ سجدہ تقریباً 30,000 سالوں کی مدت میں ختم ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ کا ارشاد ہوا، ہم نے تمہیں نور خاص سے پیدا کیا اور تمام خواہشات، نفسیات، جسمانی بیماریوں، تلاش معاش سے بری رکھا ہے۔ تمہیں کوئی بہکانے والا اور راہ راست سے بھٹکانے والا نہیں ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام کی پاکی کا انتظام کچھ اس طرح کیا گیا کہ جنت میں ایک نہر تعمیر ہوئی جس میں جبرائیل علیہ السلام داخل ہو کر غوطہ لگاتے ہیں اور باہر آ کے اپنے پر کو جھاڑتے ہیں۔ غوطہ لگانے کے بعد جتنے قطرے ان کے پروں سے گرتے ہیں اللہ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے پروں کی تعداد 600 ہے اور اگر ایک پر پھیلا دیں تو آسمان کے کنارے چھپ جائیں۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل کو حکم دیا تھا کہ زمین پر جاؤ اور مٹی لے کر آؤ تاکہ اس سے آدم کو تیار کیا جائے۔ لہٰذا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ نے فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ان کے بعد حضرت میکائیل، پھر حضرت اسرافیل اور پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ لہٰذا سب سے پہلے سجدہ کرنے کی وجہ سے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اعلیٰ مقام حاصل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغمبروں پر وحی نازل کرنے اور آزمائش میں ان کی مدد کرنے کے کام پر مامور فرمایا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل آدم علیہ السلام پر 12 مرتبہ، حضرت ادریس علیہ السلام پر 4 مرتبہ، حضرت ابراہیم پر 42 مرتبہ، موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ، عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 24,000 مرتبہ نازل ہوئے۔ تمام انبیاء کرام کی سیرت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک اہم کردار رہا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے عظیم طوفان سے پہلے کشتی بنانے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل تھے جنہوں نے آپ کو کشتی بنانا سکھایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو اس وقت حضرت جبرائیل نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو حضرت جبرائیل تیز رفتاری سے کنویں کے اندر گئے اور حضرت یوسف کو اپنے پروں میں تھام لیا۔ جب جبرائیل لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان بن کر ٹھہرے اور قوم لوط نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تو حضرت جبرائیل نے ان لوگوں کے منہ پر اپنا پر یوں مارا کہ وہ سارے لوگ اندھے ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی جبرائیل علیہ السلام کے کلمہ کن سے ہوئی۔ مختصر یہ کہ پیغمبروں کے واقعات میں جبرائیل علیہ السلام کا ایسا کردار ہے کہ گویا آپ نے دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا۔ تمام نبیوں کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت جبرائیل کو ان کی اصل حالت میں دیکھا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اکثر ایک خوبصورت نوجوان دہیہ قلبی کی شکل میں آپ کے پاس آتے تھے اور اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اصل صورت میں تمہیں دیکھوں۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ بقیع غرقد میں فلاں تاریخ کو مجھ سے ملاقات کریں، لہٰذا آپ اس دن وہاں تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں سے ایک پر پھیلا دیا جس سے آسمان کا افق بھر گیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی چیز بھی نظر نہ آتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل نے آپ کو جواب دیا، یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا صحیح علم تو نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے حجابات میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بے مثال خصوصیات اور بے انتہا طاقت اور قوت سے نوازا ہے، لیکن ان کی بھی کچھ حدود ہیں۔ لہٰذا معراج کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل وہیں رک گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ایک انگلی کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو جل کر خاکستر ہو جاؤں گا۔ انجیل و توریت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گبریل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب دانیال اور لوکا میں حضرت جبرائیل کے متعلق تفصیلی ذکر موجود ہے۔ مشہور فلسفی ابن سینا نے حضرت جبرائیل کی ذات کے متعلق اپنی تحریر میں ایک لمبی بحث کی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت جبرائیل دیگر فرشتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ انہیں روح کے ساتھ عقل بھی عطا کی گئی ہے جس کی کیفیت ماورا ہے۔ جبرائیل امین کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جو ایک عام فرشتے کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں تمام انبیاء، تمام فرشتوں اور تمام آسمانی کتابوں پر عمل کرنے اور ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔